السلام علیکم جی، میں امجد پرویز کھوکھر بات کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے بڑے اچھے پیارے دوست سید شاہد رضا صاحب۔ میں ان سے ذرا پوچھوں گا یہ وحید مراد والا واقعہ کیا ہوا تھا؟ لیکن جی وحید مراد والا کا جو واقعہ تھا وہ تو ظفر علی روڈ پہ، کیونکہ وحید صاحب جو ہے نا گاڑی بہت تیز چلاتے تھے۔ ظفر علی روڈ پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جن پہ ان کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ تو وہاں پہ جب لوگ جمع ہوئے تھے کوئی ان کو پہچان نہیں پایا، تو اتفاق سے ادھر سے عظمیٰ گیلانی صاحبہ کا گزر ہو رہا تھا تو وہ ان کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی۔ ایک تو وحید صاحب کا یہ قصہ ہے۔ دوسرے میری ایک جو ہم وحید صاحب کا جو پروگرام کرتے ہیں 23 نومبر کا، اس میں ایک دفعہ میری یاسمین طاہر سے ملاقات ہوئی جو نعیم طاہر صاحب کی بیگم ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ وحید صاحب بہت سادہ طبیعت کے تھے۔ وہ اکثر پوچھتے تھے فون کر کے، ان کو بہن بنایا ہوا تھا کہ بہن آج تم نے کیا پکایا ہے، یہ وہ آج میرا سادہ سا کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو میں انہیں بتاتی تھی یہ پکایا تو بس میں آ رہا ہوں۔ تو ہم مل بیٹھ کے سارے جو ہے نا، نعیم طاہر بھی، میں بھی، آپ بھی، ہم مل کے کھانا وغیرہ کھائیں گے۔ تو میں وحید صاحب کے شایان شان جو ہے نا ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگاتی تھی، تو وحید صاحب یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہاں پہ زمین پہ چادر بچھائیں یا دری بچھائیں، ہم زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ اور میری وہ جو ہے نا، میں ان کی فرمائش پہ دال چاول وغیرہ بناتی تھی۔ تو وہ پھر پوچھتے تھے کوئی ہری مرچ وغیرہ ہے گھر میں، تو میں ہری مرچ کو بھی بیچ میں ایڈ کر دیتی تھی۔ تو بڑی سادگی سے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ جو تصور تھا، یہ تاثر تھا کہ جی وہ بڑا پراؤڈی ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے، وہ عام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، وہ اتنے سادہ تھے، وہ زمین میں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ اس سے زیادہ ان کی سادگی اور کیا ہوگی۔ یہ جہاں تک تعلق ہے نا یاسمین طاہر کا، جی جی ان سے ہماری وحید مراد کی برسی میں ملاقات ہوئی تھی۔ جی جی میں اور ایک میرا دوست تھا علی اکبر، ہم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ آپ کی جو والدہ تھی نا، وہ انڈیا کی پہلی مسلمان خاتون پائلٹ تھی، جی جی تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ میری والدہ نے بھی مجھے یہ واقعہ سنایا تھا کہ میں گھر میں بور ہوتی تھی، تو میں نے کہا پھر میں کیوں نہ فلائنگ کلب میں داخلہ لے لوں اور وہاں سے جہاز چلانا سیکھ لوں۔ اور یوں میری والدہ کو پھر فلائنگ کلب کی طرف سے لائسنس مل گیا کہ وہ فلائنگ کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ تو وہ ایک حبیب صاحب کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بات بتا رہے تھے۔ حبیب صاحب بندے بہت اچھے تھے، ویری نائس پرسن۔ ان کے گھر جب ہم گئے نا کالج بلاک لاہور میں، علامہ اقبال ٹاؤن میں، جی جی، تو ان کی کوٹھی کے سامنے ایک مسجد تھی۔ جی جی، تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا کہ جب میں اس کی جو بنیادیں کھدوا رہا تھا نا، جی جی، تو تب یہ مسجد موجود تھی۔ جی جی، تو میں نے اپنے ٹھیکیدار سے کہا کہ یار یہ جو میرا گھر ہے نا، جی جی، اس کی بنیادیں مسجد کی بنیاد سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو مسجد کی کرسی ہے نا، جی جی، جتنی بلندی زمین سے اس وقت مسجد کی ہے، جی جی، اس بلندی سے زیادہ میری کوٹھی کی بلندی نہ ہو، جی جی، میری کوٹھی کی کرسی کی یا جسے بنیاد ہم کہتے ہیں، وہ اس مسجد کے لیول سے نیچے ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر میرے ٹھیکیدار نے میری انسٹرکشن پہ عمل کیا اور پوری کوٹھی کا لیول مسجد کے لیول سے نیچے رکھا۔ اچھا، میں آپ کو جو ہے نا ایک بات اور بتاتا ہوں جو میرے ذہن میں ابھی آئی ہے۔ جب میرے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی 2013 میں، کیونکہ حبیب صاحب تو میرے گھر کے قریب ہی رہتے تھے ایئر لائن میں، تو میں نے ان کو انویٹیشن دیا ولیمے کا۔ تو میں نے کہا جی میں سوری فون پہ آپ کو انویٹیشن دے رہا ہوں، تو کہیں گے نہیں آپ نے فون پہ دے دیا، آپ نے مجھے یاد کیا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پہ کالج روڈ پہ، یہ ادھر جو جوہر ٹاؤن میں جو ہے مین بلیوارڈ، وہاں پہ ایک ہال تھا، وہاں پہ وہ شادی میں نے ان کو انوائٹ کیا، وہ آئے۔ اور میں جو خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں اس ایونٹ کا، وہ یہ ہے کہ اس ایونٹ میں لوگ پہلے تو سرپرائز ہوئے کہ حبیب صاحب ہمارے پاس درمیان میں ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ ان سے اس ایونٹ میں کم از کم 25-30 لوگ ان سے ملنے آئے ہوں گے، اور انہوں نے کسی سے بھی بیٹھ کے یوں سلام نہیں کیا۔ جو شخص بھی آتا تھا وہ باقاعدہ اٹھتے تھے،
اٹھ کو پوری تعظیم سے اس سے ہاتھ ملاتے تھے, پھر بیٹھ جاتے تھے, پھر دوسرا شخص آتا یہ تھا, گریٹنیس ہے ان کی. پھر وہ اٹھتے تھے, پھر ہاتھ ملاتے تھے, پھر بیٹھ جاتے تھے. تو میں بڑا امپریس ہوا ان سے. میں کہا دیکھیں اتنا بڑا اسٹار, حبیب صاحب نو ڈاؤٹ بہت بڑے اسٹار تھے. تو یہ تو میرے سامنے کی بات ہے, میرے بیٹے کی شادی کا فنکشن تھا. وہ حبیب صاحب کے نا جب ہم گھر سے واپس نکل رہے تھے نا, 2011 کا یہ واقعہ ہے. میرے ساتھ میرا ایک صحافی دوست تھا, آر کامریڈ, ہم کٹھے گئے تھے جی انٹرویو کے سلسلے میں. تو میں نے گیراج میں جب مجھے وہ مرسڈیز نظر نہیں نہ آئی, جی جی اس کی جگہ چھوٹی گاڑی نظر آئی, ہاں تو میں نے کہا حبیب صاحب آپ کی مرسڈیز کدھر ہے؟ اچھا تو انہوں نے کہا یار وہ نا بہت ہیوی تھی, تو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میں تو اس کو دھکا بھی نہیں لگا سکتا تھا اگر کہیں خراب ہو جاتی, تو وہ میں نے بیچ کے یہ چھوٹی گاڑی لے لی. اچھا پھر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. جی جی ایک دفعہ یہ جب آئے نا ادھر سے گارڈن ٹاؤن کی طرف سے شیخ زید ہاسپٹل کی طرف آئے, نہر کا پل آتا ہے وہاں شارے پہ میرے پاس یاما 100 تھا, تو میں نے اچانک نظر پڑی تو حبیب صاحب کی آگے گاڑی کھڑی ہوئی تھی شارے میں, رکی ہوئی تھی مرسڈیز. تو میں نے کہا کہ میں نے حبیب صاحب کو نا ذرا صحیح طرح دیکھنا ضرور ہے. ادھر شارہ کھلا, حبیب صاحب نے اتنی سپیڈ, میں نے پیکھے وال تک نا شیخ زید سے بھی آگے پیکھے وال تک ان کو میں نے مطلب چیز کیا, ان کا تعاقب کیا, لیکن وہ نکل گئے. بڑی تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے. صحیح ہے, یہ مجھے واقعہ کبھی نہیں بھولتا. اچھا ایک میں قصہ محمد علی صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے ابھی بتایا تھا ضمیر فلم کے حوالے سے وحید صاحب کا, اسی جگہ پہ جو ہے نا اے ایم اسٹوڈیو میں ساتھ ہی دوسرے فلور پہ انتخاب فلم کا سیٹ لگا ہوا تھا. تو جب بریک ہوا تھوڑا سا, تو محمد علی صاحب سردیوں کے دن تھے, انہوں نے بالکل وائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا, مجھے آج تک ان کا ڈریس بھی یاد ہے. ریٹائرڈ کرنل کا رول ہے نا اس میں؟ نہیں ہاں انتخاب میں ریٹائرڈ کرنل کا, بہت بہترین پرویز ملک صاحب کی فلم تھی. پرویز ملک صاحب زیادہ تر اے ایم اسٹوڈیو ہم نہ بچھڑیں کبھی. ہاں جی ہاں جی. تو وہ پارک میں بیٹھے ہوئے, سردیوں کے کرسیاں لگی ہوئی, تو ہم بھی وہیں پہ چلے گئے, لہری صاحب بھی تھے. تو ایک فقیر آیا, انہوں نے کہا مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں. تو محمد علی صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا, کوٹ کی جیب میں, اور مٹھی بند کر کے اس کو پیسے پکڑا دیے. بعد میں پتہ لگا, آپ یقین کریں, یہ میں 76-7 کی بات کر رہا ہوں, 1976 یا 7 کی. بعد میں پتہ لگا وہ 600 روپے تھا. اس زمانے میں 600 روپے کیا, 600 روپے کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ ہوگی اس زمانے میں. انہوں نے وہ پکڑا دیا. تو لہری صاحب کہنے لگے علی بھائی اس نے آپ کو بیوقوف بنایا, اس کا تو کام ہی یہی ہے. تو محمد علی صاحب اتنے سادہ آدمی تھے, وہ کہیں گے لہری اس طرح بیوقوف بننا مجھے اچھا لگتا ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے, ہم کسی کی داد رسی کریں, ان کی مدد کریں. تو میڈم زیبا بھی یہی کہتی ہیں کہ وہ بہت کھلے دل کے تھے. تو اگر میں ان کی زندگی میں نہ آتی تو شاید فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتی. علی سفیان افاقی بھی لکھتے ہیں نا اپنی فلمی الف لیلا میں کہ جب زیبا کی شادی ہوئی محمد علی کے ساتھ, تو محمد علی بہت شاہ خرچ ہوتے تھے, ہر بندے کو پیسے دیے جاتے تھے جو بھی آ جاتا تھا. تو پھر سارے پیسوں کے اوپر نہ کنٹرول کیا زیبا نے. زیبا نے سب سے پہلے ان کا طبی معائنہ کرانا تھا, اور وہ پھر لندن لے گئی ان کو, وہاں جا کے سارا طبی معائنہ کرایا گیا. پھر جس کمپنی نے دلیپ کمار کی وگ تیار کی تھی نا مغل اعظم فلم, اسی کمپنی سے رابطہ کر کے انہی سے پھر محمد علی کے سر کے مطابق وگ تیار کروا کے لگا کے پھر انہوں نے ہنی مون منایا, ادھر سیر کر کے پھر پاکستان آئے, اور ایک نیا محمد علی اس نے انٹروڈیوس کرایا. وہ ایک بالکل پرسنالٹی چینج ہو گئی. اچھا اب میں یہاں پہ منور ظریف صاحب کے بارے میں, ابھی جو آپ نے ذکر کیا تھا ان کے بارے میں ایڈ کروں گا کہ منور ظریف صاحب اسکرپٹ سے ہٹ کے بولتے تھے. ہاں, ان کے بعد بڑی خداداد صلاحیتیں. ایم اکرم ہدایت کار تھے نا, ان کا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, دیکھا میں نے. تو اس میں وہ کہتے تھے کہ منور مرحوم مجھے کہتا تھا پاجی تہاڈا فیتا ود خرچ نہیں ہوئے گا. ہاں جی, فلم دا جی اجازت ہوئے تو کولوں کچھ, وہ کہندا یار تینوں ساری اجازتاں نے, تو جو تیرا دل کردا نہ کر لے. اگر مثال کے طور پہ میں ویسے ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر 10,000 فٹ کا سین ہوتا تھا یا 5,000 فٹ کا ہوتا تھا تو وہ ایکسٹرا ڈالتے تھے کہ منور شریف کا سین ہے
تو اس نے نان اسٹاپ شروع ہو جانا ہے. اب وہ اپنی طرف سے بہت بولتے تھے, یہ ان کے اندر بڑی خداداد صلاحیتیں تھیں. ایک پکچر میں نے دیکھی منور ظریف صاحب کی, نمک حرام, تو میں ان کی جو نا اسپیکنگ پاور پہ حیران رہ گیا. انہوں نے ایسے اس میں انگلش بولے ہیں, ایسے ان کی تلفظ اتنا زبردست کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی پاکستان کا آدمی, کوئی آرٹسٹ انگلش بول رہا ہے. منور ظریف کا جو ذہن تھا نا وہ برقرفتار تھا, جی جو میں نے دیکھا ہے. جی جی وہ شوٹنگ پہ جب آتا تھا نا تو رنگیلے کے ساتھ ان کے باقاعدہ جگت بازی ہوتی تھی. جی جی یعنی بولے شاہ کی شوٹنگ پہ اس کا انتظار ہاں جی کر رہے تھے حیدر چودھری ڈائریکٹر فلم کے. جی تو یہ جب آیا نا منور ظریف, تو اس نے رنگیلے کو دیکھا اور فلم دی کہتا ہے اوے لکڑ دیا باندرا تو میرے تو پہلا نہ آیا. ہاں جی اور اس نے بھی آگے سے ایسا کو الٹا جواب دیا کہ سارے لوگ ہنسنے شروع ہو گئے. اور میں حیدر چودھری نے کہا یار اگے بڑی دیر ہو گئی ہے, اور سین کراؤ. اب میں آپ سے ایک بات اور شیئر کروں کہ یہ ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس ہے, ورلڈ ریکارڈ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. کسی بھی آرٹسٹ پہ پاکستان میں پہلی دفعہ فلم بنی, آپ دیکھ لیں انڈیا میں محمود صاحب, امیتابھ, راجیش کھنہ, کسی کے نام پہ فلم نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں رنگیلا اور منور ظریف فلم بنی, ترہ امتیاز, یہ ترہ امتیاز ہے, یہ پاکستان کو ہی جاتا ہے. اور دوسرے میں پاکستان کو ایک اور دوں گا کہ انٹرنیشنل موضوع پہ, جو انٹرنیشنل موضوع پنچنگ موضوع تھے, ان پہ سب سے پہلے ہالی ووڈ سے پہلے پاکستان میں فلم بنی ہے شہید. ہاں شہید انڈیا میں برننگ ایشو تھا نا, ہاں مسلم کے لیے یعنی کہ ایک برننگ ایشو تھا. انڈیا میں بہت بعد میں آ کے اب سے 15 سال پہلے مائی نیم از خان بنی. یعنی کہ یہ بھی تو کچھ بھی نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مائی نیم خان, مائی نیم از خان تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں برننگ پوائنٹ پہ سب سے, وہ بھی بول کی کاپی تھی, ہماری شعیب منصور صاحب کی جو فلم تھی اس کی وہ بول کی کاپی تھی. تو پاکستان اس معاملے میں بہت آگے رہا ہے ہمیشہ. اچھا ایک اور واقعہ ہے اداکار محمد علی کی ڈیتھ کے موقع کا. جی جی جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا غالباً 19 مارچ 2006 ہم گئے. ہم چونکہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے, ہمارے پہنچنے سے پہلے جنازہ ہو گیا, جنازہ اٹھا لیا گیا, بلکہ بہرحال شامل ہو گیا. ہم ادھر جا کے نا پتہ چلا کہ جی یہ باہر کھڑی ہے ایمبولینس, اس میں ان کا جنازہ لے کے کہیں اور جا رہے ہیں. ہم نے پتہ کرایا کہ یار کہاں لے کے جا رہے ہیں, تو پتہ چلا کہ یہ حضرت میاں میر ولی رحمۃ اللہ علیہ کے نا سین میں دفنانے کا ان کا پروگرام ہے, ادھر قبر کھودی ہوئی. تو ساتھ ہی قبرستان تھا فردوس مارکیٹ کا, ہم ادھر سے چلے گئے فاتح خانی کے لیے اداکار وحید مراد کی قبر پہ. تو ساتھ ہم نے دیکھا کچھ گورکن بیٹھے ہوئے ہیں. تو اداکار محمد علی کی جو ساس تھی نا, زیبا کی والدہ, ان کی قبر کے اوپر لکھا ہوا تھا سردار بیگم. تو ان کے ساتھ ایک قبر انہوں نے تقریباً 1 یا 1.5 فٹ تک گہرائی تک کھودی ہوئی تھی, تو بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا یار یہ کس کی قبر کھود رہے تھے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہمیں تو یہ کہا گیا کہ محمد علی صاحب کو ادھر دفنانا ہے. تو اب پتہ چلا کہ وہ حضرت میاں میر ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ان کو دفنا رہے ہیں. تو پھر مجھے میرا دوست تھا میرے ساتھ علی اکبر, میں نے اس سے شیئر کیا. میں نے کہا یار 74 میں, فروری 74 میں جب یہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی ہے لاہور میں, تو دنیا اسلام کے جتنے سربراہ تھے سارے اکٹھے ہوئے, سارے لاہور کے مختلف ہوٹلوں میں ٹھہرے. جیسے کہ اب پی سی ہے جس کا نام پہلے انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا مال کے اوپر, اس طرح پہلے ہلٹن تھا, اب بواری ہے, تو اس فلیٹی ہوٹل ہے, اور ہوٹلوں میں ٹھہرے سربراہ. تو محمد علی صاحب نے نا اسپیشل آفر کی کہ شاہ فیصل مرحوم کو نا شہید کو میں اپنے گھر میں ٹھہراؤں. ان کی اس ریکویسٹ کو تسلیم کیا گیا وزارت امور ثقافت والوں نے, اور ان کو اجازت دے دی گئی. اور جب ان کا سٹے تھا نا ادھر شاہ فیصل شہید کا, تو وہ تو اردو زبان نہیں جانتے تھے, وہ تو عربی بولتے تھے. تو محمد علی صاحب نے اس کے باوجود دونوں میاں بیوی نے ان کی بہت ہی عزت افزائی کی اور بہت ان کی خاطر مدارت کی, اور ان سے خواہش کا اظہار کیا مترجم کے تھرو کہ
हमें ना उधर एक कब्र की इजाज़त अता फरमाए जी जी कि हम जन्नतुल बकी में फौत होना चाहते हैं। जी जी तो उन्होंने बकायदा इसकी मंजूरी फरमा दी जी मोहम्मद अली के घर में। अच्छा ये बकायदा प्रेस रिलीज है, मैं अपने से कोई बात नहीं कर रहा। सही है अब पता नहीं कि मोहम्मद अली के डेथ के बाद इसके ऊपर अमल हुआ है नहीं हुआ। जी, जी। अगर नहीं हुआ तो इसकी क्या वजह है, जी। ये नामालूम है बात हमारे जी, लिए। इसकी वजाहत तो ज़ेबा बेगम ही कर सकती। हाँ अच्छा, मैं मोहम्मद अली साहब के बारे में, उनकी फौतगी के बारे में एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। इत्तेफाक है हम इसी दुनिया में रहते हैं, आम हो या ख़ास हो। तो जो इनके बड़े भाई थे इरशाद अली, वो मैंने एक दिन आपसे भी हाँ शेयर जी, हाँ की थी जी। बात। इरशाद अली से मेरा सुसर का लिंक था। 2-3 फिल्मों में काम भी किया हाँ, उन्होंने कहा तेरी सूरत मेरी आंखें वगैरह में काम किया, बड़ा खूबसूरत और बहुत अच्छे। बल्कि पीटीवी के एक ड्रामे में भी काम किया। हाँ, तो उनसे मेरे वो थे असल में होम्योपैथिक डॉक्टर इरशाद अली, कराची में नाज़माबाद में प्रैक्टिस भी करते रहे। तो मेरे ससुर से उनका तो कुछ लिंक था। मेरी शादी में भी इरशाद अली शरीक हुए थे 1984 में। तो जिससे मोहम्मद अली साहब की डेथ हुई तो मुझे कराची से फ़ोन आया कि जी आप उनके घर अफसोस करने जाएं। तो मैंने उनसे कहा अंकल मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, मुझे तो कोई घुसने भी नहीं देगा अंदर। मैं उस वक्त इतना एक्टिव भी नहीं था। वैसे तो मैं फिल्मों में स्टूडियोज़ वगैरह में 1976-7 से जा रहा हूँ। तो लेकिन मैं कहा नहीं, अल्लाह का नाम लेके जाएं आप, मेरी दुआएं आपके साथ है, आप एंटर हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह वहाँ गया और मैं बड़े, वहाँ पे गार्ड भी बाहर खड़े हुए थे, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से अंदर दाखिल हो गया। और इत्तेफाक ये है कि मुझे किसी ने रोका भी नहीं, वरना वहाँ पे लोगों को रोक रहे थे वो लोग। सामने इरशाद अली साहब बैठे हुए थे, सामने मोहम्मद अली का कमरा था जिसमें वो लोगों से मिलते मिलाते थे, आगे टेरिस था। तो वहाँ पे मेरी उनसे फिर मैंने अफसोस किया। तो फिर वो मैंने अपने ससुर का हवाला दिया, बहुत खुश हुए, मैंने उनसे अफसोस किया। तो बहरहाल मोहम्मद अली साहब की फौतगी पे अमानुल्लाह साहब, यूसुफ खान साहब और पता नहीं कौन कौन, सबसे ज़्यादा मैंने अमानुल्लाह साहब को रोते हुए देखा वहाँ पे। हालांकि दोनों की लाइन मुख्तलिफ थी, वो स्टेज फनकार थे वो। तो वो अमानुल्लाह साहब तो ये कह रहे थे आज मेरे मुर्शद की डेथ हो गई है। मोहतरम नाजरीन और सामीन, उम्मीद वासिक है कि आपको हमारा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में ज़रूर मुतला फरमाएँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।